آپ کے لیے صفر ایک جمادی الاول کے سلسلے میں جشن ظہور بی بی رقیہ بنت مولا علی علیہ السلام پر ایک مفصل جامع اور عقیدت بھرا مضمون حاضر ہے۔ میں نے اسے طویل، منظم اور متاثر کن انداز میں لکھا ہے تاکہ محفل خطبہ کتابچہ آن لائن شیئر کے لیے براہ راست استعمال کیا جا سکے۔ عنوان: صفر ایک جمادی الاول جشن ظہور بی بی رقیہ بنت مولا علی علیہ السلام۔ تم ہی دہر تاخن مذہب میں ایسے جلوے اور شخصیتیں ملتی ہیں جو ایمان والوں کے دلوں میں روشنی بھرتی ہیں، امید اور صبر سکھاتی ہیں اور عملی زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اہل بلند اطہار کی اولاد میں خواتین کا مقام نہایت بلند اور مرموز ہے۔ ان کی زندگیاں محبت، ایثار، علم اور تقوی کی مثال ہیں۔ بی بی رقیہ بنت مولا علی کا وجود اسی سلسلے کی ایک روشن کڑی ہے۔ صفر ایک جمادی الاول کے روز ظہور ان کی یاد و منقبت منا کر ہم ان کی سیرت، خدمات اور پیغام کو یاد کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ان کے اخلاقی اور روحانی اصول اپنانے کا عزم کرتے ہیں۔ بی بی رقیہ ایک تعارف: بی بی رقیہ بنت مولا علی کا نسب طیب اہل بیت میں شمار ہوتا ہے۔ رواتح میں ان کے بارے میں مختلف مآخذ میں مختصر مگر معنی خیز بیانات ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علم، تہذیب اور دین داری کی حامل تیان کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے خاندان رسول کے ساتھ وفاداری، صبر اور استقامت کا جوہر دکھایا۔ ہم ان کے اخلاق، صلہ رحمی اور دینی شعور کو یاد کرتے ہوئے ان کے مقام کو خراجن عقیدت پیش کرتے تاریخ پس منظر اور سوشل کنٹیکسٹ: اسی تاریخی عہد میں جہاں سیاسی اور سماجی ہنگامے رواں تھے وہاں اہل بیت نے ہمیشہ دین کی اصل تعلیمات یعنی عدل، حلم، صبر اور خدمت انسانیت کو فروغ داخواتے۔ اہل بیت نے بے خودگی آپس پائی کے بجائے علمی تربیتی اور تربیتی کردار ادا کیا۔ بی بی رقیہ کی زندگی اسی پس منظر میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ ایک گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جو حق و حقانیت کے لیے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ان کا ظہور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی مقام اس روحانی و اخلاقی کامیابی کا ہے جو دکھاوے دنیاوی عزت سے بالاتر ہو۔ جشن ظہور کا مقصد اور روحانی اہم عید: ایک جمادی الاول پر منایا جانے والا جشن ظہور دراصل ایک یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں اہل بیت کی قربانیوں، ان کی پاکیزہ سیرت اور ان کے اخلاقی نمونوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جشن کا مقصد تعظیم صرف نام و مقام تک محدود نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کو زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ عاجزی، صلہ رحمی، عفو و درگزر اور اللہ کے سامنے سچے بندے ہونے کا شعور۔ یہ موقع عبادت، درود و سلام، نعت، محافل، ذکر اور اصلاح باطن کے لیے بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ بی بی رقیہ کے اخلاقی و تربیتی اسباق: بی بی رقیہ کی زندگی سے جو چند عملی اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: صبر و استقامت، مسائل اور آزمائشوں کے وقت ثابت قدم رہنا، عفو و درگزر، دشمنی تکلیف میں رنج رکھنے کے بجائے معاف کر دینے کی روح، علم و شعور کی قدر، دینی و دنیاوی علم کی تلاش اور اسے نسل در نسل منتقل کرنا، خدمت انسانیت، کمزوروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور عملی امداد، اخلاص عمل، ہر عبادت اور نیکی میں خلوص دل کی اہمیت۔ یہ اسباق صرف تاریخی روایت نہیں بلکہ عملی زندگی میں رہبر ثابت ہو سکتے ہیں۔ گھریلو زندگی، معاشرت اور دینی تحریکوں میں یہ اصول بہت کارآمد آؤ۔ جشن ظہور منانے کے عملی طریقے: جشن کا بہترین اظہار وہ ہے جو شرنا جائز اور معنوی قدر میں بلند ہو۔ چند موزوں طریقے: ایک، محفل، ذکر اور درود و سلو۔ محفل میں اہل محفل درود و سلام پڑھے، یاتن قرآنیہ اور اہل بیت کی میم ناقب بیان کی جا، خطبات و تقریریں۔ بی بی رقیہ کی سیرت، ان کے معانی پر مبنی تقاریر اور خواتین کے لیے پیغام حیات۔ 3، مدنی مشورے اور تربیتی ورکشاپس۔ نوجوان لڑکیوں اور ماؤں کے لیے عملی تربیت جیسے اخلاق، خاندان تربیت اولادہ اور علم کی اہمیت۔ 4، خیراتی سرگرمیاں، ضرورت مند خاندانوں میں کھانا، کپڑے اور طبی امداد کی تقسیم۔ 5، نعت و منقبت و قصائد، جذباتی مگر باوقار نظم و منقبت کی محافل۔ 6، دعا اور استغفار کا اجتماع، خاص طور پر اس دن لوگوں کے لیے دعائیں کروائی جائیں۔ خواتین کے کردار پر روشنی: بی بی رقیہ جیسی خواتین نے اس بات کا ثبوت دیا کہ دین میں خواتین کا حصہ محض تابعیت مشاہدہ نہیں بلکہ فعال رہنمائی اور اثر اجتماعی کا باعث بنتا ہے۔ بی بی رقیہ کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔
وہ اپنے گھر کے اندر اور باہر علمی و تربیتی محاذوں پر نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جشن ظہور کا ایک مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں خواتین کی مثبت شمولیت اور خدمات کو سراہ جائے۔ سماجی اثرات اور کمیونٹی بنلڈنگ ایسی تقریبات سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ جب خاندان اکٹھا ہوتے ہیں، بزرگ اور نوجوان مل کر مذہبی و اخلاقی گفتگو کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کے پروگرام ہوتے ہیں تو کمیونٹی مضبوط بنتی ہی۔ چوٹی شہروں اور دیہات میں ایسے اجتماعات لوگوں کے دلوں میں اتحاد اور بھائی چارے کی فضا قائم کرتے ہیں۔ روحانی پیغام اور آج کے دور کے لیے تطبیق۔ آج کا دور بے صبری، انفرادیت پسندی اور مادو مصروفیات کا حیاسی میں بی بی رکا کی سیرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی کامیابی دل کی تسکین، اللہ کی رضا اور خلق خدا سے محبت میں مضمر ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ان اصولوں کو اپنائے، تعلیم کو مقدس سمجھے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے اور دینی و اخلاقی حدود میں رہ کر معاشرے میں مثبت تبدیلی لائے۔ تقریری خلاصہ، عملی تجاویز برائے منقبت۔ نمونہ پروگرام: صبح تلاوت قرآن، درود و سلام اور مختصر تقریر جس میں بی بی رکا کی زندگی کا تعارف۔ دوپہر خصوصی نعت خوانی / منقبت علمی سیشن برائے خواتین۔ تربیتی موضوعات: بچوں کے لیے اقصوا گوئسر، احتیاط سے منقبت و قصائد اور حاجات عامہ کے لیے دعائیں مغرب / عشاء، خیراتی تقسیم، غریبوں میں کھانے / کپڑے، اختتامی دعا اور اجتماعی ذکر۔ نظم مختصر منقبت نمونہ: یہاں چند مصرے شامل کیے جا سکتے ہیں یا محفل کی مناسبت سے نعت خوانوں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ سوالات و مباحث: محفل کے لیے پوائنٹس۔ بی بی رکا کی زندگی سے کون سے اخلاقی پہلو آج کے نوجوانوں کے لیے اہم ہیں؟ خواتین کی مذہبی اور تعلیمی شمولیت کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے؟ کمیونٹی میں اثار و تعاون کو مستقل بنانے کے عملی اقدامات کیا ہوں؟ ختم کلام۔ درس حیات اور علیہ السلام۔ بی بی رقیہ بنت مولا علی کی یاد ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ عزت و مقام کا حقیقی معیار نفوس کی بلندی، دل کی پاکیزگی اور اللہ کے راستے میں کی گئی خالص قربانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جشن ظہور کو صرف روایتی تقریبات میں نہ محدود کر دیں بلکہ اسے عملی عہد میں بدل دیں۔ گھر میں، مدرسے میں، معاشرے میں اور دینی تحریکوں میں ان کے اصول نافذ کریں۔ اس مبارک دن پر ہم سب کا عہد ہونا چاہیے: علم حاصل کریں، صبر اپنائیں، دوسروں کے دکھ بانٹیں اور اہل بیت کے اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ بی بی رکا کی سیرت کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ اس کے اخلاق کو عملی طور پر زندہ کریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو پمفلٹ / کتابچے کے فارمیٹ میں ترتیب دے دوں۔ اس میں آپ کی محفل کے لیے تقریری نوٹس، دعوت نامہ اور پروگرام شیڈول کو ٹیملیٹ کی شکل میں بنا دوں۔ نیز اگر آپ میم خصوص تاریخی حوالہ جات، روایات، منقبت کے بول شامل کروانا چاہیں تو میں وہ بھی شامل کر سکتا ہوں۔ بتائیں آپ کس شکل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ مثلاً محفل، خطبہ، اسکول کی پرگرومنگ، سوشل میڈیا پوسٹ، تاکہ میں اسے اسی حساب سے بہتر بنا دوں۔ میں نے آپ کے لیے الفاظ کے قریب مضمون: یکم جمادی الاول، جشن ظہور بی بی رقیہ بنت مولا علی علیہ السلام تیار کر کے کینوس میں رکھ دیا ہے۔ آپ اسے دائیں طرف کے ڈاکیومنٹ پین میں دیکھ اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے مضمون تیار کرتے وقت چند تاریخی حوالہ جات اور مقامی روایات کو چیک کیا۔ مثلاً بی بی رکا کے نسب مسلم بن عقیل سے نکاح، کربلا میں شرکت اور قاہرہ / لاہور میں زیارات سے متعلق روایات۔ آپ اگر چاہیں تو میں انہی حوالہ جات کی فہرست اور کلیدی ماخذ بھی یہاں ساتھ شامل کر دوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسی مضمون میں مزید تفصیل تاریخی حوالہ جات، اردو اشعار، مخصوص دعاؤں / نتوں کا اضافہ کر دوں۔ مضمون کو بالکل الفاظ تک بالواسطہ ایڈٹ کر کے مکمل طور پر آپ کی مطلوبہ لمبائی تک لے آؤں۔ بتا دیں کہ آپ کون سا ایکشن پسند کریں گے۔ یکم جمادی الاول، جشن ظہور بی بی رقیہ بنت مولا علی علیہ السلام تعارف۔ اسلامی تاریخ میں خواتین اہل بیت کی زندگیوں میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو صبر، استقامت، ایمان اور اللہ کے راستے میں قربانی کے اعلیٰ نمونے پیش کرتی ہیں۔ بی بی رقیہ بنت مولا علی علیہ السلام انہی بلند مرتبہ خواتین میں سے ایک ہیں۔ ان کے ظہور کا دن یکم جمادی الاول خاص طور پر شیعہ مسلم معاشروں میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد بی بی رکا کی زندگی، ان کے خاندانی پس منظر، ان کے مذہبی و تاریخی اہمیت اور یکم جمادی الاول کے موقع پر ان کی شان میں منانے کے طریقوں پر مفصل روشنی ڈالنا ہے۔ نسب اور ابتدائی زندگی بی بی رکا کا تعلق حضرت علی بن ابی طالب کے گھرانے سے ہے۔ اب کی والدہ عموماً امو البنین اسی قبیلے سے منسلک ماؤں میں شمار کی جاتی ہیں۔
اور اسی واسطے آپ کا رشتہ عباس سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں رقا کو اہل بیت کی صف میں ایک بابرکت اور محترم شخصیت مانا جاتا ہے۔ ہیان کا بچپن اور ابتدائی تربیت اسی روح میں گزری جس میں اہل بیت کے تمام افراد کی زندگی گزری، علم، تقوی، اخلاق اور اللہ و رسول سے محبت۔ ازدواجی زندگی اور خاندانی رتبہ روایات کے مطابق بی بی رقا کی شادی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو امام حسین علیہ السلام کے قریبی ساتھی اور کوفہ میں امام کے نمائندے تھے۔ اس رشتے سے بی بی رقا نے خاندان اہل بیت کے ساتھ قریبی تعلق اور ذمہ داریوں کا جو بوجھ اٹھایا وہ بعد میں کربلا کے واقعات میں نمایاں طور پر ظاہر ہوا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت اور اس کے بعد کربلا کا واقعہ بی بی رقا کی زندگی کے تقدیر ساز لمحات میں شامل ہے۔ کربلا اور اس کے بعد کا البیان کربلا کا واقعہ نہ صرف اہل بیت کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ بی رقا ہی اس عظیم سانحے کے تمام مراحل کی گواہ متعدد روایات میں ذکر ہے کہ وہ خاندان رسول کے ساتھ کربلا میں اس کے بعد قید و حصار میں رہیں اور شہادت امام حسین اور دیگر اہل بیت کی قربانیوں کو اپنی نظرین سے دیکھا۔ اس طرح کا براہ راست تجربہ ان کی شخصیت کی روحانی گہرائی اور صبر کو مزید نکھارنے والا تھے۔ بے گھری کی کیفیت کربلا کے بعد اہل بیت کی جو حالت اسیری پیش آئی، اس میں خواتین اور بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بی بی رقا نے اس دور میں اپنی عظیم برباری اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ قید و سفر کے حالات، غربت اور غم کے بوجھ نے ان کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک ایسی روحانی کٹھنائی پیدا کی جو مومنوں کے لیے سبق آموز ہے۔ مقام زیارت لاہور اور قاہرہ کے روایات بی بی رقا کے مزار کے بارے میں مختلف روایات موجود مصر کے شہر قاہرہ میں ایک مشہد رقا رواتہ مشہور ہے اور بعض تاریخی حوالوں میں انہیں وہاں مدفون بتایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے شہر لاہور میں بی بی پاک دامن کا مزار بھی مقامی روایات میں بی بی رقا کے نام سے منسوب ہے اور وہاں بھی عقیدت مند جمع ہوتے ہیں۔ یہ اختلاف روایات اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے بارے میں لوک حکایات علاقائی تقدس اور مقامی تعلقات نے وقت کے ساتھ مختلف تشریحات پیدا کر دیں اور ہر جگہ لوگوں نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے مقامی نشان عقیدت قائم کیے۔ یکم جمادی الاول جشن ظہور کا مفہوم یکم جمادی الاول کو بی بی رقا کی ولادت ظہور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جشن ظہور کا بنیادی مقصد سرتن اہل بیت کو زندہ رکھنا، ان کی فضیلتوں اور اخلاقی خوبیوں کو اجاگر کرنا اور نئی نسل کو ان مثالوں سے روشناس کروانا ہے۔ اس جشن میں محبت، عقیدت اور تعظیم کے جذبات کے ساتھ ساتھ اخلاقی پیغام بھی شامل ہوتا ہے۔ صبر، ایمان، قربانی اور وفاداری۔ جشن ظہور منانے کے طریقے، مذہبی پروگرام اور محافل اکثر امام بارگاہوں اور مذہبی مراکز میں یکم جمادی الاول کے دن خصوصی محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ ان میں سیرت خوانی واقعات، کربلا کی بازگفت، میراثی منقبت اور نوحے شامل ہوتے ہیں۔ مقامی علماء اور ذاکرین بی بی رقا کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اور حاضرین کو تاریخی پس منظر سے آگاہ کرتے ہیں۔ درود و سلام اور نوافل۔ بی بی رقا کی یاد میں درود و سلام کا پڑھنا، بارگاہ میں نوافل ادا کرنا اور سنت نفل کی ادائیگی عام رواج ہے۔ مومنین ان کے لیے دعائیں اور خیر کے ارادے مانگتے ہیں اور اہل بیت کی وسیلہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فلاحی سرگرمیاں، بعض اجتماعات میں جشن ظہور کے موقع پر سماجی اور فلاحی سرگرمیاں بھی کی جاتی ہیں، یعنی غریبوں میں خوراک تقسیم کرنا، مفت طبی کیمپ لگانا اور ضرورت مندوں کے لیے امدادی سامان فراہم کرنا۔ یہ عملی بی بی رقا کی یاد میں ان کے اخلاقی پیغام، رحم، شفقت اور دوسروں کی مدد کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تعلیمی سیشنز اور بچوں کے پروگرام۔ جشن کا ایک اہم جزو بچوں اور نوجوانوں کو اہل بیت کی زندگی سے متعارف کروانا ہوتا ہے۔ اسکولوں ہے اور مذہبی کلاسز میں کہانیاں، ڈرامے اور کوزز منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل کو محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ تاریخی شعور بھی ملے۔ بی بی رقا کا پیغام۔ آج کے دور میں بی بی رقا کی زندگی سے ملنے والے چند عملی پیغامات مندرجہ ذیل ہیں۔ 1. صبر جمیل، مشکلات و آلام میں ثابت قدمی رکھنا اور اللہ پر توکل۔ 2. وفاداری، اہل بیت کے ساتھ وابستگی اور دین حق کے لیے ایثار و قربانی۔ 3. خدمت، انسانیت، فلاحی اور رحم دل پہلوؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ 4. عزت خواتین، بی بی رقا جیسی شخصیات خواتین کے مقام و مرتبے کی روشن تصویر ہیں اور ان سے مرد و عورت دونوں کے لیے اسو حسنہ ملتا ہے۔ ادبی اور روحانی اظہار، بی بی رقا کی شان میں شاعری منقبت
قصیدے اور نعتیں لکھنا رواج پایا کرتا ہے، مجالس میں ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اس ادبی اظہار کا مقصد نہ صرف عقیدت کا مظاہرہ ہوتا ہے بلکہ یہ معاشرتی تزک نفس بھی کرتا ہے، یعنی انسان کو اس بات کی یاد دہانی کہ اللہ کی راہ میں قربانی اور صبر کی کتنی قدر ہمقام ثقافت اور روایات ہر خطے میں بی بی رکا کے اعزاز میں منانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کہیں عربی فارسی کتب کی تلاوت، کہیں اردو مجالس، کہیں روایتی موسیقی کے ساتھ منقبتیں، تو کہیں معاصر انداز میں سیمینارز اور لیکچرز منعقد کیے جاتے۔ لاہور، قاہرہ اور دیگر شہروں میں ان سے منسوب مقامات پر عقیدت مند خصوصی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں اور مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ تاریخ نگاری اور اختلاف روایات اہل تاریخ و انصاب نے بی بی رکا کے حوالے سے مختلف اقوال درج کیے ہیں، کہیں ان کے مدفن کو قاہرہ سے مربوط کیا گیا تو کہیں لاہور کے مشہور مزار بی بی پاکدامن کے ساتھ ان کا نام جوڑا گیا۔ یہ اختلافی روایتیں اس بات کی علامت ہیں کہ عوامی عقیدت اور مقامی تقدیس نے تاریخی شخصیات کے حوالے سے مختلف تشریحات جنم دی ہیں۔ محققین ان اختلافات کو حوالہ جاتی مطالعہ، دستاویزی شواہد اور مقامی روایت کے امتزاج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جدید دور میں جشن ظہور کا منظر آج جب میڈیا، سوشل نیٹ ورکس اور آن لائن پلیٹ فارمز نے مذہبی اظہار کو نئی جہت بخشی ہے، عام ظہور کی تقریبات کی تشہیر اور تنظیم میں آسان چھوٹیے پیدا ہوئی ہے۔ لوگ آن لائن تقریبوں میں شرکت کرتے ہیں، بیانیے شیئر کرتے ہیں اور اپنے مقامی اجتماعات کا احوال دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو بھی اہل بیت کی زندگیوں سے جوڑنے میں تکنیکی وسائل کارآمد ثابت ہوتے۔ نجا خلاص کلام بی بی رقیہ بنت مولا علی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی ایمان، صبر اور قربانی کی واضح تصویر پیش کرتی۔ حکم جمادی الاول کا دن ہمیں ان عظیم اقدار کی یاد دلاتا ہے اور موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ چاہے آپ زیارت کے لیے قاہرہ لاہور جائیں، آپ نے مقامی امام بارگاہ میں محفل منعقد کریں، اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کی محبت اور ان کے اخلاقی پیغام کو اپنے دلوں میں پروان چڑھائیں اور اپنی زندگیوں کے معیار کو اس روشنی کے مطابق ڈھالیں۔ دعائے اللہ ہمیں اہل بیت کی روشنی میں ہدایت عطا فرما اور ہمیں بی بی رکا کے اسو حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ مضمون تاریخی روایات اور عوامی عقیدت کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ مزید حوالہ جات اور تحقیقی مواد کے لیے ماہرین تاریخ اور انصاب کی تحقیقات ملاحظہ کریں۔ 01 جمادی الاول جشن ظہور بی بی رقیہ بنت مولا علی علیہ السلام۔ تعارف اسلامی تاریخ میں خواتین اہل بیت کا مقام بلند اور منفرد ہے۔ ان کی زندگیوں میں اخلاقی اور روحانی درس پوشیدہ ہیں جو آج کے معاشرے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بی بی رقیہ بنت مولا علی علیہ السلام ایک ایسی پاکدامن، بائیمان اور بعمل شخصیت تھیں جن کی یاد میں ہر سال اول جمادی الاول کو جشن ظہور منایا جاتا ہے۔ یہ دن نہ صرف ان کی ولادت ظہور عالم میں خوشی کا موقع ہوتا ہے بلکہ ان کی سیرت، خدمات، دینی اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے عہد تازہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ مضمون جشن ظہور بی بی رقیہ کے تاریخی، دینی اور معاشرتی پہلوؤں پر روشنی ڈالے گا، ان کی حیات و خدمات کا احاطہ کرے گا، ان کے اخلاقی پیغامات پیش کرے گا اور اس بات کا بھی ذکر کرے گا کہ آج کے دور میں ان کی شخصیت سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں۔ تاریخی پس منظر بی بی رقیہ کا تعلق اہل بیت اطہار سے تھا اور ان کا خانوادہ علم و تقوی اور قربانی کے حوالے سے معروف تھے۔ مولانا ال کے گھرانے سے وابستہ خواتین نے ہمیشہ علم، تقوی اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا محور بنا اسلام روایات میں ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور روایات میں ان کے اخلاق حسنہ اور صبر و استقامت کے قصے ملتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابتدائی اسلامی دور میں عورتوں کا کردار محض گھریلو ذمہ داری تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ معاشرتی اور دینی سرگرمیوں میں فعال حصہ لیتی تھیں۔ بی رقیہ اسی روایت کی نمائندہ تھیں جنہوں نے علم، تبلیغ اور خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اگرچہ تاریخی مصادر میں ہر تفصیل دستیاب نہیں مگر ان کی سیرت سے متاثر ہے کر مختلف ادوار میں علماء و محققین نے ان کی عظمت و مقام پر روشنی ڈالی ہے۔ زندگی اور خدمات بی بی رقیہ نے اپنے زمانے میں علم و فہم، دیانت اور حسن سلوک کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو مثال عمل و معارف اسلامی کی حامل تھیں اور لوگوں کو اخلاقی اصلاح کی دعوت دیتی رہیں۔ انہوں نے یتیموں اور
مسکینوں کی حمایت کی، علمی مجالس میں شرکت کی اور خاندان کے اندر بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دی۔ بی بی رقیہ کا کردار صبر اور بردباری سے بھی بھرا ہوا تھا۔ مشکل حالات میں وہ ثابت قدم رہیں اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ ان کی سخاوت اور مہربانی نے انہیں عوام میں محبوب بناؤ۔ گرینی کے اندر اور باہر ان کا تبادلہ خیال نصیحت اور محبت سے بھرا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کے آس پاس رہنا پسند کرتے تھے۔ فضائل و مناقب اہل بیت کی خواتین کی فضیلت و مناقب کے حوالے سے متعدد روایات اور اقوال ملتے ہیں۔ بی بی رقیہ کے فضائل میں ان کی تقوی، احسان، حسن اخلاق اور دینی علم کی انتہا شامل ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار سے لوگوں کی رہنمائی کی اور اپنی قومی و سماجی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ اہل بیت کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے اخلاقی اور روحانی اوصاف میں ایسی کشش ہوتی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ بی بی رقیہ کی زندگی سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ علم اور عمل کا ملاپ ہی انسان کو حقیقی مقام دیتا ہے۔ جشن ظہور منویت اور اہتمام۔ جشن ظہور کا اصل مقصد صرف خوشی منانا نہیں، بلکہ اس دن کے ذریعے ہمیں اہل بیت کی سیرت کو عظیم مقام دینا ہوتا ہے۔ اس میں اجتماعات، محفل، نعت و مرثیہ، دعا و مناجات، علمی لیکچرز اور بچوں کے لیے قصہ گوئیاں شامل، دعوت، میٹھا خیرات اور یتیم خانوں میں اشیاء ضرورت کی تقسیم بھی اس دن کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ مقامی مساجد، مدارس اور ذاتی محافل میں اس دن کاف و خاص انداز میں منایا جاتا ہے۔ خطاب میں بیانات، حوالہ جات اور سیرت پر مبنی تقریریں شامل ہوتی ہیں جو لوگوں کو تاریخی واقعات، اخلاقی اقدار اور عملی پیغام سے روشناس کراتی ہیں۔ جشن کے عملی پہلو: ایک، علمی پروگرامز۔ علماء اور تاریخ دان بی بی رقیہ کی سیرت اور ان کے زمانے کے حالات پر لیکچر دیتے ہیں، جس سے حاضرین کو نہ صرف تاریخی معلومات ملتی ہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوز، دعائیں اور مناجات۔ محفل ذکر اور مناجات کے ذریعے روحانی جذبہ تقویت پاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت مزید پروان چڑھتی ہے۔ تین، نیوتن اصلاح۔ جشن کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ افراد اپنے اندر بہتر اخلاق اور معاشرتی خدمات کی نتلائیں اور عملی اقدامات کریں۔ چار، سماجی خدمات۔ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں راشن، لباس اور دیگر اشیاء تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس غیر مستقیم طریقے سے بی بی رقیہ کی روح کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ پانچ، نوجوانوں کا اشتراک۔ نوجوانوں کے لیے مقابلے، تقریری مقابلے، مضمون نویسی اور قصے کہانیاں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ نئی نسل کو اہل بیت کی سیرت سے جوڑا جائے۔ بی بی رقیہ کے پیغامات، اخلاقی اور روحانی سبق۔ ایک، علم کی اہمیت۔ بی بی رقیہ نے اپنی زندگی میں علم و معرفت کو اہمیت داک۔ معاشرہ تبھی ترقی کر سکتا ہے جب علم کی قدر کی جائے اور خواتین و مرد دونوں کو دینی و دنیاوی تعلیم دی جائے۔ دو، خدمت، خلق، سخاوت اور دوسروں کی مدد۔ بی بی رقیہ کی زندگی کا اہم جزو تیج بھی ہمیں سماجی ذمہ داریوں کو اپنا فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ تین، صبر و استقامت۔ مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے خصائل میں شامل تھا۔ یہ پیغام آج کے دور میں بھی بروقت اور معنی خیز ہے جب دنیا بے شمار آزمائشوں کا سامنا کر رہی ہے۔ چار، خواتین کا فعال کردار۔ بی بی رقیہ اس بات کی اعلیٰ مثال ہیں کہ خواتین نہ صرف گھریلو دائرہ میں بلکہ معاشرے کی تعمیر میں بھی بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان کی زندگی جوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ معاصر دنیا میں جشن ظہور کے چیلنجز۔ آج کے جدید دور میں تقاریب اور جشن کے اہتمام میں چند چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، مثلاً تجاری رنگ، غیر ضروری نمائش اور اصل مقصد سے ہے جانا۔ ہمیں چاہیے کہ جشن کو خالص، روحانی اور تعلیمی بنانے کی کوشش کر۔ پیغام اہل بیت کو فروغ دینا اور سماجی خدمات کو ترجیح دینا سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ عملی تجاویز برائے منظم اور بامقصد جشن: ایک، علمی کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد جہاں بی بی رقیہ کی سیرت، ان کے زمانے کا تاریخی پس منظر اور ان کے پیغامات پر تفصیلی گفتگو ہو۔ دو، خدمت عامہ کے منصوبے، یتیم خانوں، اسپتالوں اور مسکینوں کے لیے امدادی سرگرمیاں منظم کی جائیں تاکہ جشن کی خوشی متاثرین تک پہنچے۔ تین، نوجوانوں کے لیے تعلیمی مقابلے، مضمون نویسی، تقریری مقابلے اور قصہ گوئی کے ذریعے نئی نسل کو شامل کریں۔ چار، پبلکائزیشن اور معلوماتی مواد، کتابچے، بروشرز اور مختصر ویڈیوز بنا کر عوام کو ان کے کردار اور پیغام سے روشناس کریں۔ پانچ، روحانی محافل، خصوصی مناجات، ذکر خیر اور درود و نعت کی محافل منعقد کی جائیں تاکہ روحانی فضا قائم رہے۔ نتیجہ: بی بی رقیہ بنت مولا ال کی شخصیت نہ صرف ماضی کی روشن یاد ہے بلکہ آج کے
معاشرے کے لیے روشنی بخش سبق بھی ہے جشن ظہور انہا کا موقع ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو یاد رکھیں، ان کے اخلاق و عمل سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے سماجی و دینی فرائض کو بہتر انداز میں انجام دے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حقیقی خوشی اور کامیابی علم، عمل، صبر اور خدمت خلق میں مضمر ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس جشن کاف صرف خوشی منانے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اسے انسانیت کی خدمت، اخلاقی اصلاح اور دینی بیداری کے لیے ایک زینہ بنا دو۔ السلام نو یہ مضمون عمومی معلومات اور روایات کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس تحریر میں مزید تاریخی حوالہ جات، روایات مخصوص مقامات / شخصیات کا اضافہ چاہتے ہیں تو میں اسے تفصیلات شامل کر سکتا ہوں۔